الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور کسی انسان کو اللہ نے دنیا میں دوام اور بقا اور ہمیشگی سے نہیں نوازا. جو آیا ہے وہ جائے گا. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. مجھے یہ کہا گیا کہ آج کشمیر کے بارے میں کوئی بات کی جائے کہ 5 فروری کو کشمیر کا یوم منایا جاتا ہے. کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کشمیریوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، لیکن مسلمان یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے تو بری نہیں ہو سکتے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. یہ کہہ کر تو ہم اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی مظلوم مسلمان موجود ہیں ان سب کے لیے ہمیں تڑپنا، دعائیں کرنا، کوشش کرنا ضروری اور لازم ہے. یہ مسئلہ کشمیر جب اللہ کو منظور ہوگا حل ہوگا، اور اللہ تعالی نے یہ خطہ قربانیوں کے لیے منتخب کیا ہے. شہادتیں ہوتی رہتی ہیں. دنیا کے زمین کے بعض حصے اور قطعات ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اور شہادتوں کے لیے منتخب کیے ہیں. ایسے ٹکڑے زمین پر بہت ہیں.
انہی میں سے ایک کشمیر ہے. تو کشمیر کا ٹکڑا بھی قربانیوں سے لبریز ہے. تو ہم کشمیریوں کے صرف یہ کہہ کر کے ساتھ ہیں، یہ ہم بری ذمہ نہیں ہو جائیں گے، بلکہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی کشمیر کو آزاد بھی فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو صحابہ جیسے جو جوان صحابہ تھے، جو مجاہد صحابہ تھے، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو وہ جذبہ عطا فرمائے، پھر جا کر یہ کام ہوگا. اگر ہمارے نوجوان اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے رہے، اپنے اوقات کو ضائع کرتے رہے، اپنی طہارت کو، نزاہت کو، پاکیزگی کو ضائع کرتے رہے اور معاصی میں، گناہوں میں گزارتے رہے، اپنی جوانی کو گزر تو جائے گی، لیکن وہ جوانی کس کام کی ہوئی کہ جو نہ لگی اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں. تو یہ اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا نوجوان ایسا نوجوان نہ بن جائے جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جوان بچے 15 سال کی عمر جس کی مکمل ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دیتے تھے کہ یہ 15 سال کا ہے، لہذا اس کو جنگ میں اجازت ہے. اور جو 14 سال کا ہوتا تھا اس کو واپس کر دیا جاتا تھا. ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو جس کی عمر 15 سال سے کم تھی فرمایا کہ تمہاری عمر کم ہے لہذا تم واپس چلے جاؤ. تو اس صحابی نے کہا کہ جس کی عمر 15 سال ہے آپ اس کو میرے ساتھ کشتی لڑوا لیں، اگر میں کشتی میں جیت گیا تو پھر آپ مجھے اجازت دے دیں. یہ جذبہ تھا شہید ہونے کا. اگر آج یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو کشمیر فتح ہو جائے گا. یہ جذبہ ہمارے اندر سے نکل گیا، ہمارے اندر یہ بات آ گئی کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے ہم نے. یہ تھے وہ صحابہ کے بچے کہ صبح اور شام وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہم نے حق کو بلند کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو صحابہ دیے ان کی صفات کیا بیان فرمائی؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھ ہیں، جو محمد کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. اللہ نے یہ صفات بیان کی ہیں صحابہ کی، اور بھی آگے بہت ساری صفات بیان کی ہیں. لیکن وہ جذبہ اندر سے نکل کر ہمارے اپنے اندر، اور جیسا ہمارا جذبہ ہوگا ویسے ہماری اولاد کا جذبہ ہوگا. نہ ہم بہادر نہ ہماری اولاد بہادر، ہم بزدل ہماری اولاد بزدل، ہم بے نمازی ہماری اولاد بے نمازی، ہم لوگ بے عمل ہماری اولاد بے عمل، ہم دھوکہ باز ہماری اولاد دھوکہ باز. جیسے دیکھو گے یہ اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنی اولاد کو تم عملی طور پر وہی تربیت دے رہے ہو. جو کچھ اپنے اندر دیکھو. آج اگر تم نمازی بن جاؤ تمہاری اولاد تمہیں دیکھ کر نمازی بن جائے گی. میں نے تو ایک ایسا منظر بھی دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ایک عربی نماز پڑھتا ہے، عربی نماز پڑھ رہا ہے، اونٹ قریب بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر سجدے میں جاتا ہے تو اونٹ سرزمین پہ رکھ دیتا ہے. اونٹ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اونٹ سجدے میں سر رکھ دیتا ہے. تو جانور تک اپنے مالک سے تربیت حاصل کرتے ہیں. تو ہمارے بچے جو صبح اور شام ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اگر ہم گانے سنیں گے ہماری اولاد گانے سنے گی، اگر ہم قرآن پڑھیں گے یا سنیں گے تو ہماری اولاد قرآن پڑھے گی
اور سنیں گے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ ہے اور اللہ اس کو ضرور فتح کرے گا، اور شہداء کی جو قربانیاں ہیں وہ ضرور رنگ لائیں گی، لیکن آپ حضرات کو اپنے اندر ایک جذبہ قربانی ہر وقت تیار رکھنا چاہیے، ہر وقت شہادت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی؟ ہم نے آج ہی جنازہ پڑھا اور میرے سسر صاحب کا جنازہ تھا، جو میرے استاد بھی، میرے مربی بھی، ایک جید عالم دین بھی، اور کئی عربی اور فارسی کتابوں کی تصنیف کرنے والے، اور جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ شاعری کا ذوق رکھنے والے، تو ایسے پرانے علماء میں سے، جید علماء میں سے یہ ایک عالم دین جو انتہائی میرے مشفق تھے، آنسو بہتے ہوئے ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے آج اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ ان کو پہنچی وہیں خاک جہاں کا خمیر تھا، یہ اللہ تعالی نے جہاں سے خمیر لیا تھا وہیں پر آج ہم سپرد خاک کر کے آئے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا یہ زندگی ہماری یہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے ہم کب تیار ہوں گے؟ پہلے تو میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کب تیار کروں گا موت کے لیے؟ کب میں کہوں گا کیا کہ میں اس وقت موت کے لیے تیار ہوں؟ اگر فرشتہ آ بھی جائے تو میں موت کے لیے تیار بیٹھا ہوں، یہ کب میری تیاری ہوگی؟ یہ ذہناً میں کب تیار ہوں گا؟ حالانکہ ہم نے تو 25 سال 30 سال کے منصوبے بنا رکھے ہیں اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے لمبے چوڑے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ حالانکہ 2 سال کا عرصہ حکومت کا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی موت دیکھیں آپ، اللہ تعالی ہم سب کو ویسی موت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے انسان، ایسے عادل، یہ ایسے مہربان کہ جن کے دور میں بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چرا کرتے تھے، حالانکہ بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہے، ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب سے حضرت نے حکومت کی زمام اور لگام اپنے ہاتھ میں لی اور اس کو سنبھالا، اللہ تعالی نے ان کے درمیان، جانوروں کے درمیان جو دشمن تھے ان کے درمیان میں بھی الفت پیدا فرما دی۔ عدل و انصاف کا اثر ہوتا ہے۔ اگر عادل بادشاہ یہ ہو تو اس عادل بادشاہ کے کیا کہنے، اگر بادشاہ عدل والا ہو تو کیا ہی کہنے اس کے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش والا سال ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے، یہ نہیں جو آج کل ہم ادھر ادھر منظر دیکھتے ہیں اور منظر دیکھ کر یہ کہتے ہیں واہ، یعنی یہ لگ گیا وہ لگ گیا تو ہم نے سب کچھ منا لیا، یہ نہیں، بلکہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سال پیدا ہوا کہ جس سال حکومت تھی نو شیرواں عادل بادشاہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل والے بادشاہ کی حکومت پر گویا ایک قسم کا فخر فرما رہے تھے کہ میری پیدائش اس بادشاہ کے دور میں ہوئی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے عدل و انصاف سے حکومت کو چلایا ہے، اور ان کا عدل و انصاف پوری کائنات میں مشہور ہو گیا ہے۔ اتنا عظیم، اتنا نیک، اتنا عادل، اتنا عبادت گزار، اور اتنا یہ فقر و فاقہ سے زندگی گزارنے والا بادشاہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلو آپ کو ان کے تقوی کی 1-2 باتیں سنا کر موت کا تذکرہ کر دوں۔ فرمایا، ایک رات آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر امور سلطنت سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے۔ آپ نے یہ دستک دی، اندر سے دروازہ کھولا، اور اندر سے دروازہ کھولنے والی ان کی بیٹیاں تھیں، تو ان کی بیٹیوں نے دروازہ کھول دیا، لیکن اپنے منہ کو ڈھانپا ہوا تھا دوپٹے سے، ایسے ڈھانپ رکھا تھا۔ باپ نے دیکھا میری بیٹیوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے منہ جو ہے ڈھانپا ہو
آج انہوں نے دوپٹے سے اپنے منہ کو ڈھانپ رکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بیٹیوں کو کچھ نہیں کہا. یہ بڑے لوگ واقعتاً بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی پھرک جاتے ہیں اور وہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. سیدھے اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور بیوی کو کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ آج میری بچیوں نے دروازہ کھولا لیکن منہ ڈھانپا ہوا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حرکت انہوں نے کیوں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی اور وجہ نہیں ہے اے امیر المومنین. سبحان اللہ، آج اتنے پیسے گھر میں نہیں تھے کہ ہم بازار سے سبزی خرید کر گھر میں پکا لیتے، کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ ڈھانپا ہے کہ باپ کو بدبو نہ آئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کون ہے؟ یہ میرا اور آپ کا امام اور مقتدا ہے، یہ رہنما ہے، یہ تابعین کا سردار ہے، یہ مدون حدیث ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز ہے، عادل بادشاہ ہے رحمت اللہ علیہ. میں مفصل نہیں بیان کر سکتا، اتنا عرض کروں میں کہ اس جیسا بادشاہ صحابہ کے بعد کائنات نے نہیں دیکھا، عمر بن عبدالعزیز جیسا بادشاہ. تو میں آپ کو یہ بیان کر رہا تھا کہ ان کی تقوی کی باتیں بڑی مشہور ہیں. نمبر 2 کہ انہوں نے ایک مرتبہ عید کے موقع پر اپنی بیوی سے ایک مطالبہ سنا کہ آپ کے بچے، یہ بادشاہ ہیں آپ کے جو بچے ہیں ان کے نئے کپڑے نہیں ہیں، آپ کے بچوں کے نئے کپڑے نہیں ہیں. کہا اچھا پھر؟ کہا بچے تو مطالبہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ مجھے جو وظیفہ ملتا ہے اس میں تو میرے گھر کا کھانا اور میرے مہمان جو آتے ہیں مہینے میں بمشکل ہوتا ہے، میں کہاں سے ان کے کپڑے نئے بناؤں؟ بیوی کو صاف جواب دے دیا. کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن یہ تو بتائیں کہ میں ان بچوں کو کیا جواب دوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے کہا تو کہا میں کیا کروں پھر؟ کہا کہ آپ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ آپ منگوا لیں اور خزانچی کو خط لکھیں. آپ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مجبور ہو کر خط لکھا. سبحان اللہ، اگر بادشاہ عادل ہو تو خزانچی بھی عادل ہوتا ہے. خزانچی کا جواب سنیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا خط پہنچا بادشاہ وقت کا. آگے سے جواب آیا. کیا جواب آتا ہے؟ کہا آپ مجھے یہ بتائیں گے، خزانچی نے جواب میں لکھا، آپ مجھے یہ بتائیں گے 1 مہینے کی ایڈوانس آپ مجھ سے تنخواہ لے رہے ہیں، آپ اپنا وظیفہ لے رہے ہیں، کیا آپ مجھے ضمانت دے سکتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ بعد بھی زندہ رہیں گے؟ 1 مہینہ بعد بھی زندہ رہیں گے اور آپ امور سلطنت کو سر انجام دیں گے؟ ایڈوانس تنخواہ لینے والے لوگ بھی سن لیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب جواب سنا یہ اور آیا لکھا ہوا تو اپنی بیوی کو دکھا دیا. کہا کہ دیکھو میں ضمانت نہیں دے سکتا، 1 مہینہ تو دور کی بات ہے، موت کا پتہ تو 1 گھڑی کا بھی نہیں ہے، 1 پل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. کل کا ہی واقعہ ہے. عصر کو میں نے اپنے سسر صاحب کو دیکھا چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، طبیعت ناساز ہے. ایسے واقعات بہت سارے پیش آتے تھے، لیکن مغرب کی نماز پڑھ کر ہم واپس آئے، آدھا گھنٹہ بعد پتہ چلا کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. یعنی موت آنن فانن ہے. تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس رجا بن حیوہ ایک آدمی تھے وہ موجود تھے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت پہنچا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا یا رجا، اے رجا بن حیوہ، رجا نام تھا ایک آدمی کا، اے رجا انی ارا وجوہن لیست بوجوہ الانس والجن. سبحان اللہ، چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، موت دیکھیں کیسے خوش قسمت لوگ ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اے رجا ایسے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ یہ چہرے نہ انسانوں کے ہیں نہ جنوں کے ہیں، یہ چہرے مجھے اور نظر آ رہے ہیں. وَهُوَ يَلْتَفِتُ نَظَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، دائیں طرف بھی دیکھتے ہیں
बाईं तरफ भी देखते हैं, इधर भी कुछ नूरानी चेहरे हैं, इधर भी कुछ नूरानी चेहरे हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ फैला लिए, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, ए अल्लाह तू मेरा परवरदिगार है। ये देखो तो सही क्या मौत आ रही है, ये मौत के अल्फाज तो सुनो, मौत से पहले रब से ताल्लुक तो देखो। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, ए अल्लाह तू मेरा परवरदिगार है। अमरतनी अमरतनी, तूने मुझे हुक्म दिया। ए परवरदिगार, कई बातों का तूने हुक्म दिया शरीयत में, लेकिन ए परवरदिगार फकस्सर, तो मुझसे जिंदगी में कोताही हो गई, कोताही कर बैठा हूं। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज, तूने कई अहकाम भेजे, मुझसे कहीं ना कहीं चूक हो गई। फकस्सर, तो मैंने कोताही की। मना है तनी, कई चीजों से तूने मना किया। फासई, तो मुझसे नाफरमानी हो गई। हालांकि आज तक साबित नहीं कर सकी तारीख कोई बड़ा गुनाह उमर बिन अब्दुल अजीज से हुआ हो। सब कुछ खौफ खुदा से कह रहे हैं। फासई, तो तेरी पूरी तरह मैं फर्मा बरदारी न कर सका ए परवरदिगार। और आगे क्या कहा? कहा इन गफरतनी, अगर तू मुझे बख्श दे, कद मननता, तो तेरा बेशक एहसान है। अगर तू मुझे बख्श दे, वह इन आकबता, अगर तू मुझे सजा दे, फमा ज़लमता, ए परवरदिगार मैं इकरार करता हूं कि तू जालिम नहीं है। ए परवरदिगार, अगर तू मुझे जहन्नम में भी डाल दे, अगर तू मुझे सजा भी दे, मैं नहीं कहूंगा क्या कि तू जालिम है। इल्ला अन्नी अशहदु, लेकिन मेरा एक इकरार जो दिल में है वो जबान से तू सुन ले। क्या? इल्ला अन्नी अशहदु, लेकिन मैं एक बात की गवाही जरूर देता हूं। क्या? अशहदु अल्लाह इलाहा इल्ला अंता वहदक ला शरीक लक। ए परवरदिगार, तेरे अलावा तो कोई माबूद ही नहीं है, तेरा तो कोई शरीक ही नहीं है। व अन्ना मुहम्मदन, और बेशक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, अब्दु का व रसूलों का, तेरा बंदा है, और रसूलों कल मुस्तफा व नबीयों कल मुज्तबा, तेरा रसूल मुस्तफा है, तेरा नबी ये मुज्तबा है। बल्लगर रिसाला, उसने रिसालत को पहुंचा दिया, तेरे पैगाम पहुंचा दिए। व अद्दल अमाना, अमानत को पहुंचा दिया, वही की अमानत को। फनसहल उम्मा, उम्मत की खैर खाही कर दी। ए अल्लाह, अलैहिस्सलाम व रहमा, उन पर सलाम भी हो, उन पर रहमत भी हो। ए परवरदिगार, मेरी ये गवाही तो कबूल फरमा ले। ये जुमले कहे और रजा बिन हैवा को कहा, अब मेरा आखिरी वक्त है, मैंने अपने रब से बातें कर ली हैं, जब मैं फौत हो जाऊं तू मुझे कब्र में रखना। कब्र में रखने के बाद फरमा इन वुज़िअतु फी लहदी, जब मैं रख दिया जाऊं कब्र के अंदर, कशफ्त अम वजही अस्सौब, तो कपड़ा जो है ना, ये सारे बंदे बाहर खड़े होंगे कब्र पर, तो मेरे चेहरे से, ये चेहरे के ऊपर कपड़ा पड़ा होगा, उस कपड़े को हटा के मेरा चेहरा देख लेना। अगर मेरा चेहरा सही सलामत नजर आ जाए तो समझ लेना मैं नजात पा गया, और अगर मेरा चेहरा कोई बिगड़ा हुआ तुझे नजर आए तो ये समझ लेना इन्ना उमर कद हलक, कि उमर बिन अब्दुल अजीज हलाक हो गया। ये तू समझ लेना, बस एक मर्तबा मेरे चेहरे से कपड़ा उतार के देख लेना। ये कौन कहता है? ये उमर बिन अब्दुल अजीज रजा बिन हैवा को कह रहा है। रजा बिन हैवा कहते हैं अल्लाह को प्यारा हो गया, उमर बिन अब्दुल अजीज रूह परवाज हो गई। हमने नहलाया, हमने जनाजा पढ़ा, हमने उनको कब्र में उतारा। कब्र में उतारने के बाद मुझे वो कौल याद आया, उमर बिन अब्दुल अजीज की बात याद आई, एक मर्तबा मेरे चेहरे से कपड़ा उतार के देख लेना, अगर मेरा चेहरा सलामत नजर आए समझ लेना मैं नजात पा गया। तो मैंने कहा ये कपड़ा जो है कफन है, इस कफन को मैं जरा उतार के देखूं तो सही। तो कहते हैं मैंने जो देखा कफन उतार के, तो मैंने चेहरे से हटाया तो क्या देखा? रअयतु नूरन सातिआन, एक नूर है जो चेहरे पर बुलंद हो रहा है। ये है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। क्या मेरी और आपकी ऐसी मौत आएगी? क्या ऐसा वक्त आएगा कि कब्र में रोशनी हो जाए,
میری اور آپ کی قبر منور ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو فکر آخرت نصیب فرمائے. میرے سسر صاحب کو، تمام کشمیریوں کو، تمام شہداء کو اللہ جنت نصیب فرمائے. اور اللہ جل جلالہ اس خطے کو، کشمیر والے خطے کو جس کی میں نے ابتدا میں بات کی ہے، اللہ پاکستان کا حصہ بنا دے اور اللہ ہمیں ہی نصیب فرما دے، امن والا حصہ نصیب فرما دے. جو درجات اللہ شہداء کو عطا فرمائے اللہ ہمیں بھی کچھ حصہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.